مشائق کی تلاش تو ہر انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، جیسے بیمار ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، ایک سے آرام نہ آئے تو دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن آپ تو ہمیشہ اپنے حالات بدلنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے۔ مجھ پر لوگوں نے تعویذ کیے تھے، ان کا اثر ہو گیا تھا ارشاد صاحب۔ کیا اللہ والے دنیا کا کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، خلقی کے تو کام آتے ہیں، لیکن کام مقصود ذات نہیں، مقصود روح کو شفا ہے، بگڑے ہوئے دل کی اوور ہالنگ ہے، لیکن آپ نے تو روح کی شفا طلب ہی نہیں کی، اللہ کی محبت کبھی مانگی ہی نہیں۔ آپ تو ایسی دکانوں پہ پھرتے رہے جہاں روح کا سودا ملتا ہی نہیں۔ آپ بڑے بھولے ہیں سراج صاحب، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں سراج صاحب، لیکن شاید آپ خود ابھی تک اپنا انڈیا نہیں سمجھ پائے۔ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں اس ترقی کرنے والے ملک میں مادہ پرست لوگوں کے درمیان رہ کر ایمانداری سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ جی، میں نے کئی درگاہوں پر حاضری دی، بہت سے پیروں کے پاؤں دابے، جن کے گلے میں من کے دیکھے ان کے پیچھے بھاگا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بہت جگہ حاضری تھی، پھر کیا، سب نے مجھے لوٹا، میری چمڑی ادھیڑ ڈالی، مال بنایا۔ شاید آپ نے ان فقیروں سے اور ان پیروں سے دنیا بہتر کرنے کا نسخہ لینے گئے تھے، آپ کو خود معلوم نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں متقی بننا چاہتا تھا، میں پرہیزگار اور ایماندار بن کر زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے تو کوئی زیادہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے سراج صاحب، اس کے لیے تو صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا، طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو ریور خود بخود آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ حضور، محبت مشکل سے ہی، عشق مجازی تو مل سکتا ہے حضور، عشق مجازی تو آسان ہے۔ عشق مجازی بھی اسی بڑی پیڑ کی شاخ ہے، یہ بھی کوئی ایسے آسان نہیں۔ آسان نہیں ہے حضور۔ دیکھیے، اپنی انا اور اپنی نفس کو کسی ایک شخص کے آگے پامال کر دینے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا اور اپنی نفس کو سب کے آگے پامال کر دینے کا نام عشق حقیقی ہے۔ معاملہ انا کی پامالی کا ہی ہے ہر حال میں۔ بس جی، پھر تو اپنی آخری آرزو ایسے ہی رہ گئے۔ ڈر اور خوف اور بڑھ گیا حضور۔ ڈر اور خوف؟ دراصل میں ایک خوفزدہ انسان ہوں سرکار، ہر وقت ڈر اور بھو میرے ساتھ چپتے رہتے ہیں، میرا اندر ہر وقت کانپتا رہتا ہے حضور، اور میں ایک ٹور پر ٹکتا ہی نہیں۔ ادھر کان لائیے ذرا میرے پاس۔ دیکھیے سراج بھائی، یہ ڈر، یہ خوف، یہ بھو، یہ سب دور ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا وقت لگے گا، آہستہ آہستہ۔ بھو بھو بھاگت بھاگت بھاگے، بھو بھاگت بھاگت بھاگے، رنگ لاگت لاگت لاگے، رنگ لاگت لاگت لاگے،
بہت دنوں کا سویا منوا، بہت دنوں کا سویا منوا، جاگت جاگت جاگے۔ اگر تم کو کچھ مانگنا ہے تو مراتب سے مرتبہ مانگ لو کو کرامت مانگ لو، ولایت لے لو، بیماری کا علاج مانگ لو، بڑے بڑے مرتبے ہیں، خوش رہو گے۔ لیکن محبت کی بات بھول کر بھی مت کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا منتر ہر ایک کو نہیں ملتا۔ جی سرکار، میرے دماغ میں تو ایک ہی دھن سوار ہے سرکار، کہ محبت کا ذائقہ چکھوں، جو ہو سو ہو۔ محبت کی تعریف بہت سنی ہے سرکار۔ کہاں سے سنی ہے آپ نے محبت کی تعریف؟ مسجدوں سے، مندروں سے، ریڈیو سے، ٹی وی سے، جلتے جلوسوں سے، لیکن دکھائی نہیں دیتی سرکار، ہوتی نہیں، پکڑائی نہیں دیتی۔ سراج بھائی، محبت تو وہ شخص کر سکتا ہے جو خوش، مطمئن ہو، پرباش ہو۔ محبت کوئی سرنگا پوسٹر نہیں کہ جو کمرے میں لگا لیا، کوئی سونے کا تمغہ نہیں جو سینے پہ سجا لیا، کوئی پگڑی نہیں جو خوب کلف لگا کر باندھ لی اور بازار میں ترا جھکا کر۔ محبت تو آپ کی روح ہے، آپ کے اندر کا اندر، آپ کی جان کی جان۔ پر سرکار، اپنی جان کی جان کو دیکھنے کی آرزو ہے سرکار، آخری آرزو۔ لیکن سراج بھائی، محبت کا دروازہ تو صرف ان لوگوں پہ کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنی ایگو اور اپنے نفس کو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم لوگ تو عام افراد ہیں، اپنے اپنے انا کے کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں، نہ ہمارا گھر بار ہے، نہ آگا پیچھا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق۔ ہم تو بے تعلق نہ رشتہ دار سے لوگ ہیں۔ بے تعلق لوگ ہیں حضور؟ اس وقت اس دنیا میں سب سے بڑا مرض اور سب سے بڑی ریسیشن محبت کی کمی ہے۔ دنیا کا ہر شخص اپنی اپنی پرائیویٹ دوزخ میں جل رہا ہے اور چلا رہا ہے۔